بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلیم اکبر خان نے وہ سب سنے بغیر تھوڑی ہی دیر پہلے جیمز پنڈت کو بے ساختہ حرام کا جنا کہا تھا۔ لیلا پنڈت نے شادی کے صرف 4 ماہ بعد ماں بننے کا اعتراف کر کے سلیم کی دی ہوئی اس گالی کو حق بجانب ثابت کر دیا تھا۔ وہ مغرب میں آباد ہونے والے گھرانوں کا ایک عام المیہ تھا جس کی بازگشت گاہے گاہے سنائی دیتی تھی۔ مضبوط مشرقی خاندانوں کی اس بے رحمانہ ٹوٹ پھوٹ میں اس سرزمین کے قانون کا بڑا دخل تھا۔ والدین کو بچے پیدا کرنے کا پورا حق کا اصل تھا، لیکن ان کی تربیت کے لیے وہ مغربی قانون کی پیروی کرنے پر مجبور تھے۔ بچوں کی نگرانی اور تعزیر کے مشرقی طریقے اس سرزمین پر جرم کا درجہ رکھتے تھے۔ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں تھا، سب اپنی اپنی جگہ آزاد اور خود مختار تھے۔ کسی کی اولاد فرما بردار اور والدین کی اطاعت گزار تھی تو یہ بس اللہ کی دین یا اولاد کی مہربانی ہی تھی، ورنہ کوئلے کی کان میں اتر کر کس کا منہ کالا نہیں ہوتا۔ ٹی وی پر تقریباً 10 منٹ تک اسی واقعے کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہوتا رہا۔ اس میں شہریوں سے رازداری کی پوری ضمانت کے ساتھ قانون کی مدد کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس وقت تک انگلینڈ میں سگریٹ نوشی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، بلکہ تمباکو نوشی فیشن میں شامل تھی۔ بس رسمی طور پر سگریٹ فروشوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ نابالغ بچوں کے ہاتھ سگریٹ فروخت نہ کریں۔ بچوں کی اس محرومی کے ازالے کے لیے سگریٹ ساز کمپنیوں نے جا بجا ایسی خودکار مشینیں نصب کر دی تھی جن میں مطلوبہ مالیت کے سکے ڈال کر اور مخصوص بٹن دبا کر اپنے پسندیدہ برانڈ کی سگریٹ حاصل کی جا سکتی تھی۔ خبر نامے میں دوسری خبریں شروع ہوتے ہی میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا لی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر اپنے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلیم واپس آیا تو ٹیلی ویژن پر خبروں کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، آؤ اب اوپر چلتے ہیں، تمہیں تمہارا کمرہ بھی دکھا دوں، میری وجہ سے تمہاری ایلیزا تو بور نہیں ہوگی۔ میں نے مانی خیز لہجے میں پوچھا۔ پولینڈ سے دور چند روز گزار کر اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اکیلا رہ کر کوئی سیر و تفریح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ سفر سے لطف اٹھانے کے لیے کسی ہم ذوق ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شاید اسی اکیلے پن سے اکتا کر اس نے تمہیں اپنے کمرے میں پناہ دی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اپنے اس فیصلے پر خوش ہی نہیں نازا ہے۔ ٹیلی ویژن بند کر کے میں اس آرام دہ کامن روم سے باہر نکلا تو میرا سوٹ کیس غائب تھا۔ فکر مت کرو، سوٹ کیس تمہارے کمرے میں محفوظ ہے، اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ لہرایا اور زینوں کی طرف ہو لیا۔ زینے کشادہ اور عمارت روشن تھی۔ موسمی سختیوں کی وجہ سے مکان کا ہوادار ہونا شاید وہاں خرابی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے تہہ خانے میں واقع کچن کی ملی جلی خوشبوئیں پوری عمارت میں رچی ہوئی تھی۔ پہلی لینڈنگ پر یعنی تقریباً نصف منزل پر پیچھے کی طرف بڑے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سلیم نے بتایا ان میں 2 بیت الخلاء اور تیسرا غسل خانہ تھا۔ ہر منزل پر 6 کمروں کے لیے اہتمام موجود تھا۔ غسل خانوں میں یہ کفایت کیوں کی گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ روز بلکہ دن میں 2 بار نہانے کا مرض ہم لوگوں کو ہی لاحق ہے۔ گورے کبھی کبھار نہاتے ہیں، ورنہ رگڑ پونچھ سے ہی اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ یہاں رہو گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ غسل خانے بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرا کمرہ پہلی منزل کی ایک تنگ راہداری میں واقع تھا۔ وہ تقریباً 10 فٹ لمبا اور شاید اسی قدر چوڑا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ 2 جڑی ہوئی سنگل مسہریاں تھیں جن پر سفید چادر والا بستر لگا ہوا تھا۔ اس مختصر سے کمرے میں ایک چھوٹی سی میز اور کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک مہمان کے لیے صوفے نما کرسی موجود تھی۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے کونے میں واش بیسن لگا ہوا تھا جس پر شیشہ نصب تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے وہ دیوار گیر واٹر ہیٹر بھی نظر آیا جسے سکے ڈال کر مقررہ مدت کے لیے چلایا جا سکتا تھا۔ یہ کمرہ کشادہ یا پرتعیش نہیں تھا، مگر اس مختصر جگہ میں بنیادی ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ کمی صرف ملحق باتھ روم کی تھی۔ میرے استفسار پر سلیم نے ہنس کر کہا، نہانے دھونے کے لیے 2 قدم اتر کر سہولتیں موجود ہیں۔ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے یہ واش بیسن لگا ہوا ہے، گندا ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ذرا سا پانی بہاؤ اور واش بیسن پر پھر صاف ستھرا۔ ابھی تک میں صرف بڑی ضرورت کے لیے نیچے اترا ہوں، ورنہ کمرہ کافی ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ اپنا
کمرہ دیکھنے کے بعد میں نے ایلیزا کو بے آرام کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ بے تکلفی سے لیٹنے بیٹھنے کے لیے میرا ہی کمرہ مناسب تھا۔ سلیم مجھے اپنے کمرے میں لے جانے اور ایلیزا سے میری مہمانداری کرانے پر مصر تھا، مگر میرے دلائل نے اسے بے بس کر دیا۔ ایلیزا نیچے آ کر بھی مہمان نوازی کے جوہر دکھا سکتی تھی، جب تک چاہتی وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی، پھر اپنے کمرے میں جا کر بے فکری سے سو جاتی۔ رائل ہوٹل کے اس کمرہ کا کرایہ 17 پاؤنڈ یومیہ تھا۔ 2 افراد کے لیے یہ رقم 21 پاؤنڈ ہو جاتی تھی، جو ناشتے، صابن، پانی اور تولیے وغیرہ کے اضافی اخراجات کے پیش نظر مناسب تھی۔ یہ سلیم کا ہی دم تھا کہ میں نے لندن کے کلب میں اتنا سستا ہوٹل دیکھ لیا، ورنہ مجھے تو ماسٹر رابرٹ ہوٹل بھی سستا نظر آیا تھا، جہاں کمرے کا یومیہ کرایہ 80 پاؤنڈ تھا۔ اوپر سے بلیک لیبل کی بوتل اور برف کے ڈلے لانے کے بعد سلیم نے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ اس نے پیک بنانے شروع کیے تو میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا ایلیزا کو یہاں آتے ہوئے شرم آ رہی ہے جو تم ہی یہ کام کر رہے ہو؟ اس نے ایک گہرا سانس لے کر میری طرف دیکھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، وہ تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ میں اس کے آنے سے پہلے تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میری وہاں آمد کا ایک مقصد خود بخود پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ بے فکر ہو کر بات کرو، میں حاضر ہوں، میں نے مسحری پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے گھر پر فون کیا تھا، وہ گلاس تیار کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہنے لگا، وہاں کی خبروں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے مینیجر کی بدعمالیاں رنگ لائی ہیں۔ اس نے مجھے درآمدی سامان میں سے اہم پرزوں کی چوری، انشورنس کلیم اور پھر ان پرزوں کی چور بازاری کے بارے میں وہی کہانی سنائی جو میں اول خان سے سن چکا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ وہ خود معصوم بن گیا تھا۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے مینیجر پر ڈال دی تھی۔ کل کسی کی رپورٹ پر پولیس نے تلاشی لے کر میرے دفتر کو سیل کر دیا ہے۔ آخر میں یہ اطلاع دے کر خاموش ہو گیا۔ وہ دوسرا گلاس میری طرف بڑھا رہا تھا۔ میں سرک کر مسحری کے سرے پر پہنچ گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو گڈ لک کہہ کر گلاس ہولے سے ٹکرائے اور ہونٹوں سے لگا لیے۔ پہلا بھرپور گھونٹ لینے کے بعد میں نے کہا، یہ پریشانی اور بدنامی کی بات ہے، تمہارے پاکستان لوٹے بغیر شاید یہ قصہ نمٹ نہ سکے۔ میں اپنا کاروبار بچانے کے لیے فوراً رختے سفر سمیٹ لینا چاہیے۔ موجودہ حالات میں واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ یک بیک فکر مند نظر آنے لگا۔ اگر اصل مجرم تمہارا مینیجر ہے تو تمہیں کیا خطرہ ہے؟ میں نے براہ راست سوال کر ڈالا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ سیل فوراً نہ توڑی گئی تو معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر لے گا اور میری بھی گردن پھنس جائے گی۔ میں اس کام کے لیے تھوڑی بہت رقم بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اردو میں یہ فکرہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی تھی۔ اگر صحیح مشورہ چاہتے ہو تو کھل کر بات کرو، ادھورا مسئلہ سن کر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ ڈر رہا ہوں کہیں میں خود ہی اپنی پریشانیوں میں اضافہ نہ کر لوں۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو خاموش ہی رہو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اپنے رازوں میں کسی کچے آدمی کو شریک کر کے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے گلاس سے دوسرا گھونٹ لیا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے میرے چہرے کی تحریر سے میرے دل کا حال جاننا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دھیان تک نہیں دیا بلکہ سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا تاکہ اسے اپنی کوئی رائے قائم کرنے کے لیے وقت مل سکے۔ جہاز تک ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ خاصی طویل خاموشی کے بعد وہ بررائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور اس وقت ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے پی رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے نقصان پہنچا کر تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اچھی طرح غور کر لو، ہم کل پھر بات کر سکتے ہیں۔ پولیس کا نام سن کر میں چونکا تھا۔ کئی پولیس افسروں سے میری پینے پلانے کی حد تک دوستی ہے، مگر میں نے اب تک تمہارے سامنے اپنی زبان بند رکھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس والے کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں وہ میری بات مانتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں۔ میں تم کو امید میں کیوں رکھوں، اور پھر مجھے پوری بات بھی معلوم نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، مجھ سے جس طرح بن پڑا میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے تمہارا مقدر ہوگا، اس کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پولیس افسروں سے میری دوستی کا ذکر سن کر وہ
دانے پر ٹوٹتے ہوئے کسی بھوکے پنچھی کی طرح میرے جال میں آ گیا۔ میں نے غور کر لیا ہے، وقت گنوا کر میں خسارے میں رہوں گا۔ یہ سمجھ لو کہ چند روز میں میرا دفتر واگزار نہ ہوا تو میں کبھی پاکستان نہیں جا سکوں گا، مجھے کہیں اور پناہ لینی پڑے گی۔ جمائے کاروبار بھول کر ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تم بلا وجہ میرے ذہن میں تجسس پیدا کر رہے ہو، آخر تمہیں کیا خوف ہے؟ وہ چند ثانیوں کے لیے یوں خاموش ہوا جیسے اپنے خیالات کو مجتمع کر رہا ہو، پھر کہنے لگا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے جہاز پر تم سے مدن موہن کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سے میری گہری دوستی تھی اور اسی نے مجھ کو پاکستانی اسپیشل ٹاسک فورس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سنائی تھی، مگر اس وقت تک میں مدن موہن کے لیے کچھ بے ضرر سے کام کر چکا تھا۔ ان دنوں بھی اسے پاکستان کے بعد بڑے بجلی گھروں کے اہم نقشوں کی ضرورت تھی۔ پرزوں کی صحیح تصریحات پڑھنے کے بہانے ان نقشوں کو حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے وہ سب جمع کر کے ان کی نقلیں بنوائی تھی کہ اچانک مدن موہن غائب ہو گیا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھا، کیا اس فہرست میں کراچی کا ایٹمی بجلی گھر بھی شامل تھا؟ میرے سوال پر وہ قدرے ہراساں نظر آنے لگا۔ ہاں، اس نے تھوک نکل کر بے بسی سے اعتراف کر لیا۔ بھارت والے اپنے ملک میں بجلی گھر بنانے کے لیے وہ نقشے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان بڑی مشینوں کی تیاری پر اجارہ داری رکھنے والے اس بھارتی منصوبے سے ناراض ہیں۔ مدن موہن نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو میں نے نقشوں کی فراہمی اپنے ذمہ لے لی۔ مگر ان سب باتوں کا تمہارے مینیجر کی چوریوں سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جب تک مدن موہن سامنے تھا مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے غائب ہونے پر میں خوفزدہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں بار بار ایس ٹی ایف کا نام آنے لگا۔ اگر ان لوگوں نے مدن موہن پر ہاتھ ڈالا تھا تو کسی وقت میری باری بھی آ سکتی تھی۔ دوستی میں کیے ہوئے کاموں پر آسانی سے غداری کا لیبل لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے مدن موہن کی واپسی کی امید میں خفیہ نقشوں اور کاغذوں کی نقلیں اپنے دفتر کی تجوری میں رکھ دی اور مدن موہن کا انجام سامنے آنے تک پاکستان سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میرے دفتر سے وہ کاغذات کسی ایجنسی کے ہاتھ لگ گئے تو میرا کیا انجام ہوگا۔ چھوٹی موٹی چوریوں کی شکایت پر کی جانے والی کارروائی ایک بڑے اسکینڈل میں بدل جائے گی۔ تمہارا خوف بجا ہے، مگر تم نے ایسے کام کیے ہی کیوں تھے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ دوستی کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ اس وقت کوئی خطرہ میرے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب خطرات تو مدن موہن کے غائب ہونے کے بعد سوجے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مدن موہن قیمتی شراب اور خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے کام کے آدمیوں سے گہری دوستیاں کر کے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خدا کی پناہ، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس لمحے تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ تمہارے کہنے سے یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہی چکر تھا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی۔ وہ شراب اور عورت کے بدلے خفیہ معلومات سمیٹ رہا تھا۔ یہ مت کہو کہ تم اس امکان سے بے خبر تھے۔ تمہارے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی کھٹکا موجود تھا، اس لیے تم نے ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے تم اسے کیا دے چکے ہو؟ اپنے صدمے اور غصے کو چھپاتے ہوئے میں اپنے لب و لہجے کو ہمدردانہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرا ماضی مت کریدو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تو مجھے دفتر میں موجود کاغذات کی فکر ہے۔ وہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے دفتر کو ان کاغذات کے لیے سیل نہیں کیا گیا؟ ہر جگہ صرف مسروقہ آلات کا ذکر ہے۔ میں نے یہ سوال ہر طرح سے کیا تھا۔ میرے مینیجر کو ان چوریوں کے جرم میں پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ کاغذات ہاتھ آنے کا یقین ہو تو میں واپس جا سکتا ہوں۔ مجھ سے بھی تفتیش ہوگی، میں بیان دے کر بری ہو جاؤں گا۔ ان معاملات میں میں نے مینیجر کو خود مختاری دی ہوئی تھی۔ اس نے میرے اعتماد کو بری طرح مجروح کیا اور میری فرم کی ساکھ تباہ کر دی۔ پھر بھی وہ تمہاری ہدایت پر عمل کرتا ہوگا۔ تم خود کو اتنا الگ تھلگ کیسے رکھ سکتے ہو؟ وہ میرا ملازم ہے، میری ہی مرضی سے کام کرتا ہے، لیکن کاغذوں میں ہر جگہ اسی کے دستخط ملیں گے۔ میں تو تم کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پولیس کی نظروں میں مجھے بے قصور ثابت کر سکیں گی۔ اپنی گردن پھنستی دے کر مینیجر ان کاغذات کا راز فاش نہیں کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ اسے ان کی ہوا بھی نہیں لگی۔ میری اور مدن کی دوستی سے بھی وہ لا علم ہے۔ یہ سب میری نجی زندگی کے راز ہیں جو میری ذات تک محدود ہیں۔ اگر تم اس بارے میں اتنے پر یقین ہو تو میں کوشش کیے لیتا ہوں۔ چوری چکاری کے مقدموں میں پولیس والے ہزار کرتب دکھا سکتے ہیں۔ غداری جیسے الزامات ہوں تو ہر ایک دامن بچانے کی کوشش کرے گا۔ معاملہ سنگین ہوا تو میں خود بھی اپنے سفارش واپس لے لوں گا۔ یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ کام ہو گیا تو میں زندگی بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ وہ
گڑ گڑانے لگا، تمہاری طرح میں بھی صرف دوستی کی خاطر ایک کوشش کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں، کام کا ہونا یا نہ ہونا میرے اختیار سے باہر ہے، میرے سامنے اس طرح مت گڑ گڑاؤ کہ مجھے اپنے آپ پر نادم ہونا پڑے، میں تمہارے لیے فون پر جو کچھ کر سکتا ہوں، جو کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میرے لیے تمہاری یہ یقین دہانی آج کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کی آواز تشکر کے جذبات سے لبریز ہو گئی۔ تم چاہو تو اس وقت نیچے چل کر کراچی فون کر سکتے ہو، احمق ہوئے ہو، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ کراچی میں اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہوں گے، یہ معاملہ اب کل صبح ہی طے ہو سکے گا، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بحث کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ میرے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کر لینے کے بعد وہ دبا دبا نظر آ رہا تھا، ذہنی طور پر بھی اس نے میری برتری تسلیم کر کے سوپر ڈال دی تھی۔ اس نے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کے بارے میں مجھ سے صرف مشورہ کرنا چاہا تھا، لیکن خلاف توقع اسے مدد کی امید بھی بند گئی تھی۔ اس یقین دہانی میں میری منصوبہ بندی کا پورا دخل تھا۔ اس نے مدن موہن کے لیے خفیہ ریکارڈ کی نقول فراہم کر کے جو حرکت کی تھی، اس کی سنگینی کا اندازہ کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی لگا سکتے تھے، اور میری دلی خواہش تھی کہ سلیم اکبر خان کراچی لوٹ کر ان ہی کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ طویل مدت تک پاکستان سے مفرور رہنے کا ارادہ ترک کر دے۔ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرتے ہی سلیم نے مجھ سے کہا، ایلیزا انتظار کرتے کرتے بور ہو گئی ہوگی، اب میں اسے بلا لاتا ہوں، اس سے مل کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی، اس سے تم ہی اپنی طبیعت خوش کرتے رہو۔ 2 ملاؤں میں 1 مرغی حرام ہو جاتی ہے۔ وہ بونڈے انداز میں ہنس پڑا۔ وہ پسند آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں فوراً ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ملا نہیں ہے، بلکہ خشکشی ان داڑھی کی وجہ سے اکثر ملا مجھے قادیانی سمجھتے ہیں۔ اسے ایک غلط موضوع کی طرف بہکتے دیکھ کر میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، باتوں کو طول دینے کے بجائے علیزہ کو بلا لاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے بھی جاتی رہے۔ وہ چلا گیا اور میں نے آسودگی کے احساس کے ساتھ اپنا گلاس خالی کر دیا۔ اس نے علیزہ کے بارے میں کھلی پیشکش کر کے وہی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی جس کے ذریعے مدن موہن نے اسے اپنے جال میں پھانسا تھا۔ صرف اتنا تھا کہ اس بار وہ مدن موہن سے سیکھے ہوئے سبق کے ذریعے میری خوشنودی حاصل کر کے اپنے ایک جنجال سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ میں صرف اس خیال سے وہ گھٹیا بات سہ گیا کہ مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنا ہر شخص کا حق ہوتا ہے۔ ایلیزا کسی دلہن کی طرح شرماتی اور مسکراتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں جیسے اجالا پھیل گیا۔ مگر بھی آداب کے مطابق میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تو اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ شاید سلیم نے راستے میں ہی اسے میرے بارے میں بریف کر دیا تھا۔ میری سوچی سمجھی رائے کے عین مطابق ایلیزا اپنے طور سے کوئی رنگین مزاج لڑکی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہر انداز میں شائستگی اور گھریلو رکھ رکھاؤ کا کرینہ نمایاں تھا۔ مالی مجبوری یا پھر طول پکڑتی ہوئی تنہائی سے اکتا کر وہ مجبوراً سلیم کے پھندے میں آ گئی تھی۔ وہ یورپ ہی کے ایک کم ترقی یافتہ علاقے کی باسی تھی۔ انگریزی وہ ذرا سہج سے اور رک رک کر بولتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا پہلا پیگ حلق سے اتارتے ہی محفل میں سرور کا رنگ آ گیا اور ہم تینوں نے تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر بے باکانہ انداز میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی۔ رائل ہوٹل میں رہنے والوں کے لیے ناشتے اور چائے کے سوا کھانے پینے کا اور کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر سلیم نے ہوٹل کی مالکہ سے پرانے مراسم کی بنا پر کچھ ایسا بندوبست کر لیا تھا کہ ٹھیک 9:30 بجے ایک نوخیز لڑکی ٹرے میں گرم گرم کھانے کی کاپیاں پلیٹیں وغیرہ لے کر میرے کمرے میں آ پہنچی۔ 3 آدمیوں کے کھانے کے لیے چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل ناکافی تھی، نیچے طے خانے تک اترنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے ہم تینوں ہی پلیٹیں لے کر کھڑے ہو گئے۔ سلیم میز پر رکھی ہوئی کابوں کی طرف متوجہ ہوا تو ایلیزا غالباً سلیم کی ہدایت کے مطابق میرے شانے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیر رہے تھے جن کی وجہ سے وہ قدرے بے حجاب نظر آ رہی تھی۔ میں نے بس ذرا سا مسکرا کر لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سلیم میری مدد حاصل کرنے کے لیے ایلیزا کو اپنا اعلی کار بنانا چاہ رہا ہے۔ سلیم کو گیر گار کر پاکستان کی طرف واپس دھکیلنے کی خاطر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اول خان سے اس کے دفتر کی سیل کھلوانے
ہونے کے لیے بات کروں گا۔ اگر میں ایلیزا کے نخروں سے ذرا بھی مسحور ہو جاتا تو سلیم یہی سمجھتا کہ اس نے ایلیزا کے ذریعے مجھے پھانس لیا ہے۔ میں کسی بت کی طرح بے جان اور خاموش کھڑا رہا۔ میری طرف سے کوئی حوصلہ افزائی رد عمل نہ دیکھ کر ایلیزا نے میرے بازو پر اپنا کچھ وزن منتقل کر دیا۔ اس کے گداز اور آستین سے محروم بازو کے دباؤ سے عام حالات میں شاید مجھے کسی قدر تحریک ملتی، مگر سلیم کے بارے میں ایک بات ذہن میں آ جانے کے بعد ایلیزا میرے لیے یک بیک اپنی ساری کشش کھو بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ٹکے ہوئے نازک سراپا کا بوجھ ضرور سنبھال لیا، لیکن میری وہ مروت کسی لطیف احساس سے یکسر آ رہی تھی۔ یہ بات ایلیزا نے فوراً ہی محسوس کر لی۔ تم عورتوں کے معاملے میں کچھ شرمیلے معلوم ہوتے ہو۔ ایلیزا نے میرے سینے کی طرف سر جھکا کر برائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ شرمیلے نہیں، ڈرپوک کہو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ یہی واقعہ پاکستان میں ہوا ہوتا تو وہاں خون ریزی سے مار داڑ تک کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بے اختیار ایک جرجری لے کر میرے شانے سے الگ ہو گئی۔ پھر اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا، تم کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ کسی مرد کی گرل فرینڈ اس کی موجودگی میں دوسرے مرد کو کرنٹ مارنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ ایک آدمی ایک ووٹ کے ساتھ ہی ایک مرد ایک عورت کے اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے تجاوز کرتے ہی فساد ہو جاتا ہے۔ وہ حسین ہونے کے باوجود ذہین بھی تھی۔ میری بات سمجھ کر کھسیائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر سلیم یوں مڑا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہت رازداری کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اس نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ وہ نشے کی جونک میں آ چکا تھا۔ رازداری؟ میں نے اس کا مضاحکہ اڑایا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں شاید ہم تینوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں تک سن رہے ہیں اور تم باتوں سے انجان بن رہے ہو۔ سلیم کے ہٹنے سے میز پر جگہ پیدا ہو چکی تھی۔ ایلیزا آگے بڑھ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں پسند نہیں آئی، سلیم نے اردو میں تبصرہ کیا۔ مجھے پلے ہوئے تیتروں کے شکار کا کوئی شوق نہیں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ شکار کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب سامنے جنگلی تیتر ہو۔ تمہاری یہ لڑکی تم ہی کو مبارک ہو، تم مشکل کاموں کے عادی معلوم ہوتے ہو۔ وہ بقیہ ساتھیوں کی شرکت کا انتظار کیے بغیر کھانے کا آغاز کر کے بولا، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ بدن نے تمہاری اس کمزوری کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ پلے ہوئے تیتر ڈال کر تمہیں شکار کھلاتا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ تم خود کو شکاری سمجھ کر خوش ہوتے رہے۔ میں نے اس کے بہکے ہوئے ذہن پر ہلکا سا چرکا لگایا۔ تم ذرا بھی مشکل پسند ہوتے تو آج پریشان نہ ہوتے۔ میرے زخموں کو خرید کر نشہ خراب مت کرو۔ وہ منہ چلاتے ہوئے بڑبڑایا، کھانا کھاؤ، مگر تمہاری پلیٹ اب تک خالی کیوں ہے؟ باری آئے گی تو کچھ لوں گا، ذرا ایلیزا کو ہٹنے دو، میں نے اسے یاد دلایا۔ مائی ڈرٹی ڈارلنگ ایلیزا، سلیم نے اپنے قدموں پر قدرے ڈگمگاتے ہوئے ہانک لگائی۔ میرے عظیم اور معزز دوست کی پلیٹ ابھی تک خالی ہے اور تم گوشت کے پارچے سمیٹ رہی ہو۔ ایلیزا نے ہڑبڑا کر میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ اس کی پلیٹ باقی لبریز تھی۔ یہ ایلیزا کی خوبی تھی کہ اس نے بہت دھیرے دھیرے اسکاچ پی کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ یوں اس نے خود کو آپے سے باہر ہونے سے بچائے رکھا تھا۔ میرا اور سلیم کا معاملہ برابر رہا تھا، لیکن وہ چگی داڑھی والا میں نوش کسی بھی وقت بہکنے والا تھا۔ خوراک کے لقمے معدے میں اترنے کے ساتھ سلیم کی کھوپڑی پر اسکاچ کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے یوں جھول رہا تھا جیسے گھومتے ہوئے فرش پر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر بھی وہ اپنی دانست میں میری عزت افزائی کی مضاحکہ خیز کوششیں کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لاشعور میں بیٹھ چکی تھی کہ اس وقت میں اس کے چکروں میں آ کر اس کے مسئلے کے حل کی کوئی صورت نکال سکتا ہوں۔ کھانا ختم ہونے تک سلیم کی حالت قابل رحم ہونے لگی تھی۔ چند منٹ بعد ہی اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر جم گیا۔ ہم دونوں فارغ ہو گئے، مگر سلیم کا منہ چلتا رہا۔ وہ اپنی پلیٹ سے یوں ٹٹول کر لقمے لے رہا تھا جیسے اسے صاف نظر نہ آ رہا ہو۔ جب اس نے اپنی پلیٹ چھوڑ کر ایلیزا کی پلیٹ میں سے اٹھا کر اس کی جھوٹی ہڈیاں بھی چوسنی شروع کر دی تو ایلیزا نہ رہ سکی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ بس تم بہت سیر ہو کر کھا چکے، ایلیزا نے سختی سے کہا۔ کیا اب میز کرسی بھی کھا جاؤ گے؟ سلیم ہنسنے کی بجائے بس ہنہنا کر رہ گیا۔ ایلیزا نیپکن سے اس کے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے لگی۔ آج کی شام بہت خوبصورت اور پر لطف رہی، ایلیزا نے مڑ کر مجھ سے کہا۔ اب تم سے روز ملاقات ہوگی، اس وقت میں اجازت چاہوں گی۔ چلو چلی ہی جاؤ تو بہتر ہے، میں نے بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ دیر کی تو پھر سلیم کو اسٹریچر پر ہی یہاں سے لے جانا پڑے گا، اسے بری طرح چڑھ گئی ہے۔ نہیں، وہ ہاتھ فضا میں لہرا کے بولا،
مجھے نہیں چڑھی۔ انگریزی میں یہ دعویٰ کرتے ہی وہ اردو میں گڑ گڑایا، اسلم بھائی تم میرے پکے دوست ہو، بڑے بھائی بلکہ میرے ابا ہو، بس صبح اٹھ جانا اور سالوں کی ایسی کی تیسی کروا دینا، ان کی یہ مجال کہ تمہارے چھوٹے بھائی کا دفتر سیل کریں، یہ کام ہونا ہے۔ اس نے لہک لہک کر جسم کو بل دے کر الفاظ کو کھینچ کھینچ کر خاصی دقت سے وہ فکرے ادا کیے۔ اس کی سوچ کے مطابق اس کا ہر لفظ برمحل اور بامانی تھا۔ نشے کی بگڑی ہوئی حالت میں بھی وہ اپنی اصل مصیبت کو نہیں بھول سکا تھا۔ وہ دہشت اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ سلیم کے لیے آج خود کرسی سے اٹھنا بھی دشوار تھا۔ ایلیزا نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر لے کر خاصی دقت سے اسے کھڑا کیا اور پھر بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت تک میں مسحری پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایلیزا کی پریشانی پر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے سلیم کو دوسری طرف سے سہارا دیا، اس کا دوسرا بازو اپنے کندھے پر لے کر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد کس لیا۔ سلیم ہولے ہولے بڑبڑا رہا تھا، اس کے الفاظ آپس میں یوں گڈ مڈ تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر اچھلتا کودتا میرے کمرے میں آیا تھا۔ واپسی پر اسے عملاً اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ راستے پر بڑبڑاتا رہا، لیکن اسلم کراچی دفتر اور سیل کے سوا کوئی پانچواں لفظ میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مادری زبان کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ وہ اپنی بساط سے زیادہ پی کر بھی سب سے بڑی پریشانی کو بھول نہیں سکا تھا۔ اس کے دفتر پر ہونے والی کاروائی مسلسل اس کے دماغ پر چوکے لگا رہی تھی۔ ان دونوں کا کمرہ بھی کم و بیش میرے کمرے جیسا ہی تھا۔ میرے استقبال کے لیے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان اور کپڑوں وغیرہ کو ادھر ادھر اڑسنے کی سر توڑ کوشش کی گئی تھی، مگر اس کابک جیسے کمرے میں دو افراد کی روزمرہ ضروریات کی اشیاء کو ایک حد تک ہی سمیٹا جا سکتا تھا۔ وہاں ہر چیز منہ کو آ رہی تھی۔ ایلیزا کی مدد سے سلیم اکبر خان کو مدہوشی کے عالم میں مسحری پر ڈال کر میں سیدھا ہوا تو ایلیزا نے وحشت زدہ انداز میں میرا راستہ روک لیا۔ اس نے بہت زیادہ پی لی ہے، یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فکر مت کرو، میں نے اس کے بازو پر تھپکی دے کر مربیانہ لہجے میں کہا۔ ہر روز مر کر زندہ ہونے والے سخت جان لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح نظروں سے مسحری پر پڑے ہوئے اپنے سفری محبوب کی طرف دیکھا، پھر اس کی التجائیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ میں نے سر جھکا کر نرمی سے اسے اپنے راستے سے ہٹایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلا تو میری نگاہ اس متوسط قامت فلسطینی پر پڑی جو پنڈلیوں تک آئے ہوئے ایک رنگین لبادے میں سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔